السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک دشمن نہیں ہوتا جو آپ کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کا مقابلہ کر رہا ہو، بلکہ سب سے زیادہ خطرناک وہ دوست ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ رہے، کھائے پیے اور آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی جڑیں کاٹے، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کو نقصان پہنچائے۔ اس دوست سے دشمن بہتر ہے۔ منافقت کیا ہے؟ منافقت یہ ہے کہ کوئی آپ کے سامنے آپ کے منہ پر ماشاء اللہ بولے اور آپ کے جاتے ہی آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرنا شروع کر دے، تو یہی تو ہے منافقت۔ منہ پہ آپ کے اور پیٹھ پیچھے پھر آپ ہی کی برائی۔ تو آپ سمجھ لیں کہ ایسے انسان کو انسان نہیں کہا جاتا، ایک چلتا پھرتا دھوکہ کہا جا سکتا ہے۔ اور ہمیں روزمرہ کی زندگی میں ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو آپ کے منہ پر آپ کے ہیں اور آپ کی پیٹھ پیچھے آپ ہی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک سانپ کا زہر صرف اور صرف جسم کو مارتا ہے، جبکہ ایک منافق کا زہر بھروسے کو، رشتوں کو اور سکون کا قاتل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی واضح الفاظ میں فرمایا کہ منافق کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کا نچلا درجہ۔ آپ کو دھوکہ دینے والا کبھی آپ کا نہیں ہو سکتا۔ سچے بنو، بے شک کڑوے لگو، لیکن وہ منافق ہونے سے بہت بہتر ہے، کیونکہ مخلص دشمن منافق دوست سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے جو آپ کو اچھا لگے یا برا لگے آپ اس کے سامنے بولیں، اس کی پیٹھ پیچھے نہیں۔ پیٹھ پیچھے بولنے سے اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ہاں آپ اس کی نظروں میں ضرور گر جائیں، کیونکہ جس انسان کے پاس بیٹھ کر آپ اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے اٹھتے ہی وہی انسان اس کے پاس جا کر اسے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس نے تمہارے بارے میں یہ بولا، تو سوچیں اگر آپ کی جو عزت اس کے دل میں یا اس کی نظر میں ہوگی وہ تو ختم ہو گئی۔ اکثر اوقات ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر آپ کو بھروسہ ہوتا ہے، آپ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو ایک درجہ دیتے ہیں، لیکن جب ان کا اصل چہرہ آپ کے سامنے آتا ہے نا تو آپ سوچتے ہیں یہ بھی ایسا کر سکتا ہے، مجھے اس سے ایسی امید نہیں تھی۔ دنیا میں بہت کم مخلص لوگ ملتے ہیں، بہت کم۔ اگر آپ غلط ہیں تو آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں، جس کی دل آزاری ہوئی یا جس کو تکلیف ہوئی آپ کی وجہ سے آپ اس سے معافی مانگیں۔ دل آزاریاں کبھی معاف نہیں ہوتی، ذہنی سکون برباد کر دیتی۔ حقوق اللہ ضروری ہے، حقوق العباد بھی ضروری ہے، اور حقوق العباد کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جب تک انسان معاف نہیں نہ کرتا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ تو پہلے آپ اس انسان سے معافی مانگیں، اس کے بعد اپنے رب کے ہاں سجدہ کریں۔ سب سے مشکل کام اس انسان کو بدلنا جسے اپنی غلطی نظر ہی نہیں آتی، اس کو لگتا ہے کہ وہی ٹھیک ہے، اس نے جو بھی کیا وہ ٹھیک کیا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اگلے کے لیے صحیح نہ ہو سکتا ہے وہ اگلے کو تکلیف دے رہا ہو، تو اس لیے اس کو بھی دیکھیں، اس کو بھی سمجھیں کہ اگر وہ بول رہا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہم نے کون سے رشتے کو کہاں رکھنا اور کون سے رشتے کو نبھانا ہے۔ ہر ایک رشتے کے ایک جگہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی، ان کا ذہنی سکون برباد کر کے اور بڑے مطمئن ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، انہیں اپنی غلطی ہی نہیں محسوس ہوتی کہ ہاں وہ کوئی غلطی کر رہے۔ اگر کوئی انسان اتنا کچھ سہنے کے باوجود آپ کے ساتھ رہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، نارمل ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کو لگ رہا ہے۔ نہیں،
آپ اس کی نظر میں پہلے والی اہمیت نہیں رکھتے، آپ کی پہلے والی حیثیت بھی نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ چلنے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور آپ کے نہ چلنے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ایک انسان چپ ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ برداشت کرنا سیکھ گیا۔ جو سہنا سیکھ جائے نا، وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تو ہے لیکن اس کی خاموشی آپ کی ناکامی ہے۔ آپ ایک انسان کے شوق ختم کر دیتے، اس کی سوچ بدل دیتے، جیتے جاگتے انسان کو زندہ لاش بنا دیتے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ کیسے نہیں کیا آپ نے؟ ایک انسان کو اتنی تکلیف دے جتنی آپ برداشت کر سکیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو آپ کرتے ہیں وہ اپنے برداشت بھی کرنا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کی بد دعا لگے، ہر بار بد دعا بھی نہیں لگتی، کئی بار صبر بھی لگ جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آپ انسان ہیں، انسان ہی رہے۔ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ خوشیاں بانٹیں، دل آزاریاں نہیں۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔